تعلیم کی تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو۔ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، تعلیم کی تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو۔ خودی یعنی تکبر، انا، جہالت، کبر، وحشت، درندگی، خوف۔ جب علم نہیں ہوگا تو یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تعلیم کی تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر۔ اور علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ، علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ۔ انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر، بغیر تعلیم کے انسان زندہ لاش ہے، بغیر تعلیم کے انسان مردہ ہے، بغیر علم کے انسان مر چکا ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر قوم کو زندہ رکھنا ہے، اگر اولادوں کو زندہ اور تابناک رکھنا ہے تو انہیں زیور علم سے مزین کرو، انہیں علم سے آراستہ اور پیراستہ کرو۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے تمہیں میسج دیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں، اللہ سے وہی لوگ لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ خشیت الہی سے انہی کا دل لرزہ برندام ہے جن کے پاس علم ہے، جو اہل نظر ہیں، جو اہل علم ہیں، وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرات، دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، سب کو جو عروج و ارتقاء کی منازلیں طے کرنے کا موقع ملا ہے، یہ آپ کی ذات سے موقع ملا ہے۔ آپ کی تاریخ ایک تابناک تاریخ رہی ہے، آپ کی تاریخ ایک روشن تاریخ رہی ہے۔ دنیا نے دیکھا ہے کہ علم کا چراغ مسلمانوں نے جلایا ہے، دنیا نے دیکھا ہے کہ تہذیب و تمدن کا چراغ مسلمانوں نے جلایا ہے، دنیا نے دیکھا ہے کہ کائنات کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں بچا ہے جہاں مسلمانوں نے علم کے چراغ کو روشن نہیں کیا ہو۔ لیکن افسوس صد افسوس، جس قوم نے علم کا چراغ روشن کیا تھا، جس قوم نے تہذیب و تمدن کے چراغ کو روشن اور تابناک کیا تھا، آج حال یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں غور کرو، آپ اپنے گھر کے حالات اور گرد و نواح غور کرو، گھر کا ماحول دیکھو۔ آج اگر جہالت کا کوئی مرکز بنا ہوا ہے تو ہمارا گھر بنا ہوا ہے۔ اگر تعلیم سے کوئی انسان دور ہے تو قوم مسلم ہے، اگر تاریخ سے کوئی قوم نابلد ہے تو قوم مسلم ہے۔ یہ حضرات، آپ کا اتہاس یہ رہا ہے کہ تم نے آدھی روٹی کھائی ہے اور اپنے بچوں کو پڑھایا ہے۔ آقائے کائنات نے مدینے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر سبق دیا تھا، العلم نور، علم روشنی ہے اور جہالت ظلمت ہے، جہالت تاریکی ہے، جہالت اندھیرا ہے، جہالت کفر و شرک سے بھی بدتر ہے۔ جس کو جو بھی ملا ہے وہ علم کی روشنی سے ملا ہے۔ حضرات، آج قرآنی علم پر ہمیں عبور نہیں حاصل ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں تو پتہ چلے گا صحابہ اکرام نے قیصر و کسریٰ کی تاج کو جو خاک میں ملا دیا تھا وہ کون سی شے تھی؟ وہ قرآن کا علم تھا۔ صحابہ اکرام نے ظلم و جبر کا جنازہ نکال دیا تھا، وہ کون سا علم تھا؟ وہ قرآن کا علم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں بیٹھنے والے صحابہ اکرام نے جب علوم قرآن سے روشنائی حاصل کی، علوم قرآن سے آراستہ اور پیراستہ ہوئے، دنیا نے دیکھا ظلم و جبر کا خاتمہ کر دیا، شرک سے بیزاری، کفر سے نفرت، یہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز رہا ہے۔ مسلمان جہاں بھی پہنچا ہے، اس نے شراب کھانے، قہوہ کھانے، جہالت کا خاتمہ کیا ہے، اس کا سدباب کیا ہے۔ تبھی تو قرآن نے تم کو اچھا کہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم اچھی امت ہو، اس لیے تم اچھے ہو کہ تم اللہ کی وحدانیت کا درس دیتے ہو، اللہ کی ربوبیت کا درس دیتے ہو، اچھی باتوں کا سبق پڑھاتے ہو، اچھی باتوں کا درس دیتے ہو، شرک سے روکتے ہو، ظلم سے روکتے ہو، بربریت سے روکتے ہو، شراب سے روکتے ہو، گناہ کبیرہ و صغیرہ سے روکتے ہو اور خود ہوتے ہو۔ اسی ترہ امتیاز
نے تمہیں اعلیٰ بنا دیا ہے، تمہیں اشرف بنا دیا ہے۔ لیکن حضرات آج ہم اپنے معاشرے پر غور کریں کہ کتنے خوش نصیب ہیں ماں باپ جنہوں نے اپنے بچے کو زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ کیا ہے، اور آج ان کے بچوں کے سر پر دستار حفظ رکھا جائے گا۔ ایک مدرسے کے سرپرست ہمارے جان محمد صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ حضرات یہ مدرسے معمولی بات نہیں ہے، یہ مدرسے ہیں جو تمہارے دین کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ حاجی صاحب تشریف فرما ہے، دارالعلوم محمدیہ کی قیادت کر رہے ہیں، دارالعلوم محمدیہ کی قیادت کر رہے ہیں، اور آپ درس دے رہے ہیں، علماء کی جماعت آپ نکال رہے ہو۔ حضرات یہ مدرسے معمولی چیز نہیں ہے، یہی وہ مدرسے ہیں جہاں پر اسلام کے جالے پیدا ہوئے ہیں، یہی وہ مدرسے ہیں جہاں پر اسلام کے شہسوار اور اسلام کے جاباز پیدا ہوئے ہیں، یہی وہ مدرسے ہیں جہاں سے علامہ فضل حق خیر آبادی جیسی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں جن کے فتوی جہاد سے انگریزوں کی چولیں ہل رہی تھی، یہی وہ مدرسے ہیں جہاں سے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام شانتی کا مذہب ہے، اسلام اخوت کا مذہب ہے، اسلام پیار کا مذہب ہے، اسلام شفقت کا مذہب ہے، اسلام درد کا مذہب ہے، اسلام میں تشدد نہیں ہے، اسلام میں دہشت نہیں ہے، اسلام میں خوف نہیں ہے، اسلام میں جبر نہیں ہے، اسلام میں شفقت ہے، اسلام میں محبت ہے۔ یہی مدرسے ہیں جہاں سے تمہیں انسانیت کا درس دیا گیا ہے۔ حضرات جہاں جہاں سے مدرسے مٹے ہیں وہاں وہاں سے دین مٹ گیا ہے، جہاں جہاں سے مدرسے ختم ہوئے ہیں وہاں وہاں سے دین ختم ہوا ہے۔ للہ میں آپ سے صرف یہی گزارش کروں گا، یہ اسلامی قلعے ہیں جن پر باطنوں کی نگاہیں مرکوز ہیں مٹانے کے لیے، وہ مدرسے نہیں مٹا رہے ہیں، وہ اسلامی اقدار کو مٹا رہے ہیں، اسلامی تشخص کو مٹا رہے ہیں، اسلام کی عظمت کو مٹا رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے یہی وہ اسلام ہے جہاں سے اسلام کے سپاہی پیدا ہوتے ہیں، یہی وہ مدرسے ہیں جہاں اسلام کے غازی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر مدرسے مٹ گئے تو دین مٹ جائے گا، اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں جہاں جہاں سے مدرسہ مٹا ہے وہاں وہاں سے دین مٹ گیا۔ امام بخاری کا شہر آپ دیکھ لیں، آج وہاں دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اندلس میں 800 سال تمہاری حکومت تھی، جب مدرسوں کو آپ نے اپنے خون جگر سے سینچا تو اسلام ہرا تھا، اسلام خوشحال تھا، اسلام اپنے شباب پر تھا۔ اندلس کی تاریخ گواہ ہے، مسلمان کم کھایا اور مدرسوں کی شیوا زیادہ کیا، اپنے خون جگر سے مدرسے کی باریابی کی ہے۔ تو آپ جانتے ہو کیا حال تھا؟ 800 سال تک اندلس میں تمہاری حکومت تھی اور اندلس کے کلیساؤں میں قرآن پڑھایا جا رہا تھا، لیکن اے حضرات جب تم نے مدرسوں کو نظر انداز کر دیا، آج ہمارے امیر کبیر بچے مدرسے میں جانا فیشن کے خلاف سمجھتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ مجاہد ہیں جو بیٹھے ہیں، یہ غازی ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو مار کے آج مدرسہ چلا رہے ہیں۔ کتنی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے، کتنی محنتوں سے گزرنا پڑتا ہے، کتنے درد سے گزرنا پڑتا ہے، کتنے خوفناک مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ان سفرا کو، کبھی ہم نے احساس اس کا نہیں کیا۔ آج ہم خود دین کو مٹا رہے ہیں، مسلمان خود دین کو مٹا رہا ہے۔ ہم دوسرے پر الزام دیتے ہیں دوسرا مٹا رہا ہے، نہیں نہیں نہیں، اس میں دوسرے کا کوئی دوش نہیں ہے۔ آپ کے کتنے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب مالدار ہیں، جو پیسے والے ہیں، آج ان کے بچے کانوینٹ میں پڑھ رہے ہیں، آج ان کے بچے انگریزی اسکولوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انگریزی نہ پڑھاؤ، نہ آپ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، لیکچرر بناؤ، لائر بناؤ، ماسٹر بناؤ، سب بناؤ، لیکن حضرات اس بچے کو 2 گھنٹہ آپ مدرسے میں ضرور تعلیم دو، اس بچے کو 2 گھنٹہ آپ ضرور مدرسے میں پڑھاؤ، اسے قرآن بتاؤ، اسے حدیث بتاؤ، اسے صحابہ کی تاریخ بتاؤ۔ اگر آپ نے مدرسے سے دور کر دیا، قرآن کی تعلیم سے اپنے بچے کو دور کر دیا، تمہارا بچہ ڈاکٹر تو بن جائے گا لیکن اس کا دل عشق رسول سے خالی رہے گا، تمہارا بچہ انجینئر تو بن جائے گا لیکن اسلامی تہذیب و تمدن سے ناشنا رہے گا، تمہارا بچہ وکیل تو بن جائے گا لیکن اسلامی تشخص سے دور رہے گا، تمہارا بچہ دنیا تو کما لے گا لیکن اسلام کی ریڑھ کی ہڈی جو عقیدہ آخرت ہے اس سے وہ ناشنا رہے گا، اس سے نابلد رہے گا، یہ جانے گا نہیں کہ آخرت کیا
چیز ہے. اگر اسلام کی چھتر چھایا میں, اگر مدرسے کے سائے میں تمہارا بچہ ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, پروفیسر بنے گا, لائر بنے گا, ایڈوکیٹ بنے گا, جنرل بنے گا, کرنل بنے گا, جہاں بھی رہے گا, وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو مصطفیٰ کا خادم تصور کرے گا, اسلام کا ادنا غلام تصور کرے گا. وہ کبھی رشوت نہیں کھائے گا, وہ کبھی حرام. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. محترم حضرات, میں بہت جلدی اپنی بات ختم کر رہا ہوں. حضرات آج غور کریں, ہم اپنے بچے کو مدرسے میں نہیں ڈال رہے. یہ تو کرم ہے ہمارے حاجی محمد اکبر صاحب کا, خدا کی قسم نگر نگر گلی گلی گھوم گھوم کے آپ کے بچوں کو آپ کو سکھا پڑھا کر آپ کے بچوں کو زیور علم سے آراستہ اور پاراستہ کر رہے ہیں. ورنہ کوئی گھر میں کلمہ پڑھنے والا نہیں ملے گا, آپ کی میت پڑی رہے گی, کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا. خدا کی قسم جب مدرسے کی چھتر چھایا میں آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, تو دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کرے گا, دنیا کے سامنے ایک قائد بنے گا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ بچے کو ڈاکٹر انجینئر نہ بنائیے, تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں پھولو, جائز ہے کہ غباروں پہ اڑو, چرخ پہ جھولو, پر ایک سخن بندے ناچیز کی رکھو یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. تم سب کچھ کرو, سیارے پر اڑ جاؤ, آسمان کی خلاؤں میں پرواز کر جاؤ, سمندر کی تہ میں ہوتا سب ہو جاؤ, سب بن جاؤ, لیکن خدا کی قسم اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے, جو رب تمہاری زندگی کا مالک ہے, جو رب تمہاری حیات کا مالک ہے, جو رب تمہیں رزق دے رہا ہے, اس رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے مت بھولنا اپنے آپ کو, جھکانا اپنے آپ کو اس رب کی بارگاہ میں, اس رب کے سجدے کو نہ بھولنا, اس رب کی وحدانیت کی بارگاہ, اس رب کی وحدانیت کو نہ بھولنا, اور اپنے آپ کو مت بھولنا کہ ہمیں مرنا ہے, ہمیں فنا ہونا ہے, ہمیں جانا ہے, رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. خدا کی قسم محترم حضرات, جب اس سائے میں آپ کا بچہ پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا بچہ دین کا بھی غازی ہوگا, دنیا کا بھی سپہ سالار ہوگا. اور جب علم نہیں ہوگا تو جانتے ہو کیا حال ہوگا. آؤ ذرا دیکھو, ڈاکٹر اقبال گئے ایک پارک میں گھومنے کے لیے, علم حاصل کرو ورنہ مر جاؤ گے, دین کے سائے میں اپنے بچیوں کو پڑھاؤ. آج ماحول دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے, آج ہماری گھر کی بیٹیاں, بہویں, بچیاں, شہزادیاں افسوس صد افسوس اپنی ناجائز خواہش کی تکمیل کے لیے غیروں کی باہوں میں چلی جا رہی ہیں, وہ مرتدہ ہو جا رہی ہیں. ہمارے بچے اگر دین کے سائے میں ڈاکٹر نہیں بن رہے ہیں تو وہ اسلام سے اتنے بیزار ہو جا رہے ہیں کہ وہ مرتد ہو جا رہے ہیں. بیٹیاں مرتدہ ہو جا رہی ہیں. اپنے گھر کا ماحول ہم نے نہیں دیکھا حضرات. اب بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ ایسا نہ کرو, بیٹی کو دین پڑھاؤ تو بیٹی بچاؤ. اگر تم نے دین نہیں پڑھایا تو بیٹی کو بچا نہیں سکتے ہو, اسے مرتدہ بننے سے بچا نہیں سکتے ہو. اس سے پہلے کہ بیٹی کی کوکھ سے ظالم جابر مشرک جنم لے, اپنی بیٹیوں کو جو تعلیم دو وہی قرآن کے سائے میں دو, علم کے سائے میں دو, اسلام کی تہذیب و تمدن کے سائے میں دو, ورنہ ایسے گھر میں آگ لگ جائے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کف سے کفی افسوس ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرات آج تہیہ کر لو, ہم اپنی بیٹیوں کو عالمہ بنائیں گے, ہم اپنی بیٹیوں کو معلمہ بنائیں گے. ہماری قوم کے پاس پیسہ ہے, سرمایہ دار ہیں, یہ خرچ کر سکتے ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ جہاں پیسے دین کے لیے خرچ کرنے کی بات آتی ہے کہ عالی شان مدرسہ قائم کیا جائے, وہاں اس کے پاس پیسہ نہیں, اس سے زیادہ فقیر, اس سے زیادہ غریب کوئی نظر نہیں آتا. اور جہاں عیاشی کے لیے کہا جائے, عیاشی کے لیے پیسہ خرچ کیا جائے, تو ظاہر سی بات ہے جو شادیاں 10,000 میں ہونی تھی آج وہ شادیاں 10 لاکھ میں ہو رہی ہیں. تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کو کھود رہے ہو. لوگ غریبوں کی, لوگ غربت کی زنجیروں میں جکڑے جا رہے ہیں. بند کرو یہ تماشا, شادی کو آسان کر
دو, نکاح کو آسان کر دو. نکاح کو جب آسان کر دو گے تو بیٹیوں پر ظلم نہیں ہوگا. تم ظالم ہو, ظالم ہم بیٹیوں پر ظلم کر رہے ہیں. جہیز کے نام پر آج بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں, تڑپ رہی ہیں, چیخ رہی ہیں, ان کا پرسان حال نہیں ہے کوئی. اور جو صاحب ثروت ہے, مالدار ہے, آج ان کا حال یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کی شادی پر بے پناہ خرچ کر رہے ہیں, آنکھ بند کر کے خرچ کر رہے ہیں. اتنا بھی ضمیر زندہ نہیں ہے کہ میں 10 لاکھ روپیہ خرچ کر رہا ہوں. میرا بھائی ہے, آخر میرے بھائی کے پاس 5 بیٹیاں ہیں, اس کے گزر اوقات کیسے ہوں گے, آخر اس کے حالات کیسے سدھریں گے, آخر وہ شادی کیسے کرے گا. یہ احساس مر چکا ہے. تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے, اس میں کسی کا دوش نہیں ہے. دوسرے کو مورد الزام نہ ٹھہراؤ, تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے. بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو, تم نے خود نور کا ظلمت سے سیاہ سودا کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو. جو کچھ کر رہے ہو تم خود اپنی ذات سے اپنا خسارہ کر رہے ہو. قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچ کرنے والا شیطانوں کا بھائی ہے. جو 10 لاکھ روپیہ شادی میں خرچ کر رہے ہو, وہی 10 لاکھ روپیہ لڑکیوں کا اسکول بناؤ, مدرسہ بناؤ, آپ کا اپنا کالج ہوگا, آپ کے اپنے ماسٹر ہوں گے, آپ کا اپنا پروفیسر ہوگا, آپ کا اپنا لائر ہوگا, آپ کا اپنا وکیل ہوگا, تو خطرہ نہیں ہوگا. جب ہماری بیٹیاں غیروں کے اسکول میں جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے وہ شہوت بھری نگاہوں کا شکار بنیں گی. اس کے ذمہ دار آپ ہو, رونے سے کام نہیں چلے گا. وہ قومیں روا کرتی ہیں جن کے پاس کوئی تاریخ نہیں ہوتی ہے. تمہارے پاس ایک تاریخ ہے, تمہارے پاس ایک اتہاس ہے, تمہارے پاس ایک ہسٹری ہے. تمہاری تاریخ یہ رہی ہے کہ تم نے ہندوستان کی سرزمین پر ظلم و جبر کا جنازہ نکالا ہے. وہ کیسے, آؤ ذرا دیکھو. علم کے ذریعے تم نے نکالا ہے, ظلم و جبر کا جنازہ نکالا ہے. علم حاصل کرو, بچوں کو پڑھاؤ, خدا کی قسم. آؤ اقبال ایک پارک میں گئے گھومنے کے لیے. جب اقبال پارک میں گئے گھومنے کے لیے تو کیا دیکھا, سارے بچے کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں, سارے بچے وہ انجوائے کر رہے ہیں. لیکن اس میں ایک بچہ جس کی عمر 12 سال کی ہے, وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر پینسل سے کاپی پہ کچھ لکھ رہا تھا. اقبال رک گئے اور رکنے کے بعد اس سے پوچھا, بیٹے سارے بچے کھیل رہے ہیں, آج اتوار ہے, سنڈے ہے, سارے بچے خوب کھیل رہے ہیں, لیکن تم کیوں کھیلتے نہیں ہو, یہ چھٹی کا دن ہے, پڑھ رہے ہو درخت کے نیچے بیٹھ کر. بچے نے اقبال کی طرف دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. بڑی خوبصورت بات کہی اس بچے نے. بچے نے کہا, اقبال اس لیے دنیا کے سارے بچے کھیل رہے ہیں کہ ان کے پاس اپنا ایک مشن ہے, ان کے پاس اپنا ایک ملک ہے, ان کے پاس اپنا ایک دستور ہے. لیکن میرے پاس کوئی ملک نہیں ہے, میرے پاس کوئی دستور نہیں ہے. اگر میں کھیلنے لگ جاؤں گا تو میری قوم صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی. ہم پڑھ لکھ کر اپنی قوم کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. اقبال نے کہا, بیٹے آخر تو کس قوم سے تعلق رکھتا ہے. اس نے کہا, میں یہودی ہوں, یہودی, میں قوم یہود سے تعلق رکھتا ہوں. دنیا کے نقشے پر میں نے دیکھا تو میری قوم بہت چھوٹی ہے. میں نے سمجھ لیا اگر میں کھیل کود میں لگ گیا تو میری قوم صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی. اسی لیے ہم اپنی قوم کو زندہ رکھنے کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. آج آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیے, دنیا میں صرف 2.5 کروڑ یہودی ہیں, لیکن انہوں نے پوری دنیا کی انسانیت کو یرغمال بنا رکھا ہے. پوری دنیا کی انسانیت کو انہوں نے ہائی جیک کر لیا ہے, علم کے ذریعے, تعلیم کے ذریعے, پڑھائی کے ذریعے. لیکن افسوس آج یہ چیز ہم نے گوا دیا ہے. حافظ محمد اسرائیل صاحب, قابل مبارکباد ہو آپ, کیا آپ نے محنت سے, مشقت سے ان بچوں کو زیور علم سے آراستہ کیا ہے. ان بچوں کو زیور علم سے آپ نے سجایا ہے, سنوارا ہے. یہ بچے اگر قرآن کھول کر اپنے آباء و اجداد کے لیے بخش دیے تو خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے گا. یہی وہ قرآن ہے جس سے دنیا میں انقلاب پیدا کیا جا سکتا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں, در تمہیں خواہی مسلمہ زیستن. مولانا روم کہتے ہیں, در تمہیں خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا میں مسلمان بن کر زندہ
رہوں تو قرآن کی مدد کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا ہے۔ پڑھو قرآن کو، یہ قرآن لپیٹ کے گھروں میں رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ نادانو، ہم اسلام پر ظلم کر رہے ہیں، ظلم جتنا مسلمان ظلم کر رہا ہے اتنا کوئی نہیں اسلام پر ظلم کر رہا ہے۔ وہ تو کلمے کا انکار کر کے ظلم کر رہے ہیں، تم کلمے کا اقرار کر کے ظلم کر رہے ہو۔ آج ہم نے قرآن کو سنوار کر سجا کر تاکہ زینت بنا دیا ہے۔ 90% گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے، پورا وقت موبائل پہ جا رہا ہے، پورا سمے ہماری ماں و بہنوں کا موبائل پہ جا رہا ہے۔ 16 سال کی بیٹیوں کو موبائل دے دیا ہے، 18 سال کی بیٹیوں کو موبائل دے دیا ہے، اور پھر کہتے ہو بیٹی بے راہ روی کا شکار ہو گئی ہے۔ اس کے ذمہ دار آپ ہو، گھروں میں قرآن نہیں پڑھایا جا رہا ہے۔ پڑھاؤ قرآن کو۔ قرآن اللہ کہتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ قرآن آیا ہے صرف سر پھونکنے کے لیے نہیں، تیجا اور 40واں میں پڑھنے کے لیے نہیں، یہ قرآن آیا ہے علم کا انقلاب برپا ہو، تہذیب کا انقلاب برپا ہو، شرک کا خاتمہ ہو، جہالت کا خاتمہ ہو، اس روئے زمین پر وحدہ لا شریک کا سجدہ ہو۔ اس لیے قرآن آیا ہوا ہے۔ اسی قرآن کو پڑھ کر غوث اعظم نے ٹھوکر ماری، مردہ زندہ ہو گیا۔ اسی قرآن کو پڑھ کر صلاح الدین ایوبی نے 10,000 کی فوج لے کر 1,00,000 کو کاٹ کر پھینک دیا۔ وہ قرآن کی طاقت تھی، وہ قرآن کی قوت تھی جو حافظ اسرائیل صاحب نے زیور علم سے آراستہ کر کے آج تمہارے بچوں کے سر پر تاج زرری رکھا جا رہا ہے۔ کتنا ہم نے دے دیا ہے حافظ اسرائیل صاحب کو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج جو مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، آج جو مدرسے سے لگے ہوئے ہیں، امام ہیں، مولانا ہیں، ان کی تنخواہ 20,000 ہونی چاہیے تھی۔ ہمارے گھر کا خرچہ 50,000 ہے، ماتھے پہ پسینہ تک نہیں آتا ہے، اور یہ علماء کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ شاعروں پر ہم خرچ کریں، عیاشی پر ہم خرچ کریں، ڈی جے پر ہم خرچ کریں، طوائف کے قدموں میں ہم پیسہ خرچ کریں۔ آپ دنیا داری میں اتنا مشغول ہو چکے ہو کہ آپ خرچ کر رہے ہو۔ ان علماء کے تنخواہ بڑھانے کی باری آتی ہے تو آپ پر نشہ طاری ہو جاتا ہے، آپ پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ ارے اتنی لمبی تنخواہ کون دے پائے گا؟ آپ 10 لاکھ کا گھر بنا لیتے ہو لیکن علماء کی تنخواہ آپ نہیں بڑھاتے، کیسے تمہارے بچے عالم فاضل بنیں گے؟ پڑھاؤ اپنے بچوں کو، تعلیم دو اپنے بچوں کو۔ آخری بات سنو، بات ختم کر دے رہا ہوں۔ علم کیا چیز ہے دیکھو، علم حاصل کرنے والا وہ کبھی مفلوق الحال نہیں رہ سکتا ہے۔ علم حاصل کرنے والا وہ غریب تو رہ سکتا ہے لیکن اس کی کمائی میں اللہ اتنی برکت دیتا ہے، اتنی برکت دیتا ہے، خدا کی قسم۔ آج کسی بھی عالم کو آپ دیکھیے، ان کا لباس دیکھیں، ان کا کرتا دیکھیں، ان کا پیجامہ دیکھیں، ان کا رہن سہن شاہانہ زندگی ہے، بادشاہانہ زندگی۔ آپ اپنے بچے کو حافظ قاری نہیں عالم بنا پا رہے ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے امام ہیں، واہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، بہت عالی شان مدرسہ ہے۔ ایک بیٹا ہے جو اسی مدرسے سے گزرتا ہے، ایک لڑکا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب، سبحان اللہ، یہ حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ہیں، سبحان اللہ، تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ حضرات علم حاصل کرو، علم حاصل کرو گے تو انشاءاللہ انقلاب برپا ہوگا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مدرسہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا مدرسہ ہے، سبحان اللہ۔ آپ کے مدرسے کے سامنے سے ایک لڑکا گزرتا ہے روزانہ، جن کا نام ابو مالک ہے، جن کا نام ابو مالک ہے، وہ گزر رہے ہیں، وہ آپ گزرتے ہیں۔ اچھا یہ لڑکا گزرتا ہے، جاتا ہے ایک دھوبی کے ہاں کام کرنے کے لیے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، 7 بہنیں ہیں، ان کی کفالت آپ کے ذمہ ہیں۔ امام ابو مالک اسی مدرسے سے گزرتے ہیں، دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کاش ہم بھی عالم بنتے، کاش ہم بھی فاضل بنتے، کاش ہم بھی عالم بنتے، لیکن خاندان میں غربت اس قدر ہے کہ اجازت نہیں مل پا رہی ہے، غربت اس قدر ہے کہ جیب اجازت نہیں دے رہا ہے پڑھیں، تعلیم حاصل کریں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے جانتے
जानते हो, एक दिन इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा बेटे पढ़ोगे? कहा हाँ हुजूर हम पढ़ेंगे। कहा बेटे पढ़ो। अब लड़का पढ़ने लगा, 1 महीना पूरा हो गया। माँ ने कहा तनख्वाह लाओ। इमाम अबू मालिक ने कहा तनख्वाह लाओ, तो जैसे कहा माँ ने तनख्वाह लाओ। इमाम अबू मालिक ने कहा अम्मी जान अगर पढ़ता तो तनख्वाह देता ना, मैं तो काम करता तो तनख्वाह देता, मैं तो तालीम हासिल कर रहा था। माँ फौरन आई, इमाम आज़म अबू हनीफा से कहा आपने मेरे बच्चे को बेकार कर दिया। कहा क्या है माई? कहा कि पढ़ने लिखने से कभी पेट भरा है, आखिर पढ़ लिख कर क्या करेगा? इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा माई अगर तेरा बेटा पढ़ लेगा तो बादशाह के बगल में खाना खाएगा। हालात बीत गए, वक्त गुजर गया, 20 साल तक 40 दिरहम दिया है इमाम आज़म अबू हनीफा ने इमाम मालिक की वालिदा को। वक्त गुजर गया, इमाम आज़म अबू हनीफा का विसाल हो गया। जब खलीफा हारून रशीद बैठे हुए हैं तो आपने इमाम मालिक को बुलाया है और मनसबे उज़्मा पर जब बैठाया है तो चीख मारी आपकी वालिदा ने कहा मेरे बेटे आज मैं इसलिए खुशी और मसर्रत से झूम रही हूँ कि कहा था तुम्हारे उस्ताद ने कि मेरा बेटा तुम्हारा बेटा पढ़कर बादशाह के बगल में खाना खाएगा। वो इल्मी ताकत है, एक तरफ हारून रशीद है, दूसरी तरफ इमाम मालिक है। बेटी का जब मकाम ये होगा, औरत का मकाम जब ये होगा, शहजादी का मकाम जब ये होगा, तो यही इन्क़िलाब तुम्हारे घर में भी आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म दीन से रोशनाई हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जाते जाते कहूँगा आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चे को दीन पढ़ाओ। बेटियों को पहले आलिमा बनाओ, फिर उसके बाद उन्हें डॉक्टर इंजीनियर जो चाहो बनाओ। अल्लाह तबारक व तआला बेपनाह रहमतों बरकतों से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।